بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زیر بحث لائیں گے برطانوی آئین کے ماخذ اور تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ برطانیہ کا آئین کن عناصر سے مل کے بنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جہاں تک بات ہے برطانوی آئین کی، تو برطانوی آئین دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ واحد غیر تحریری آئین ہے جس کا باقاعدہ کوئی مسودہ موجود نہیں اور اس آئین کو کسی پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا۔ اس کے غیر تحریری ہونے کے بارے میں کویلے کہتا ہے کہ انگلستان میں آئین جیسی کوئی چیز موجود نہیں۔ اس کے باوجود برطانیہ میں آئین جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ آئین کن عناصر سے مل کے بنا ہے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ برطانوی آئین کے ماخذ کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے پہلا عنصر رسم و رواج، دوسرا عنصر عدالتی فیصلے، تیسرا عنصر آئینی دستاویزات، چوتھا عنصر پارلیمانی قوانین، پانچواں عنصر عوامی قوانین، چھٹا عنصر شاہی اختیارات اور ساتواں عنصر آئینی کتب ہے۔ یہ وہ سارے عناصر ہیں جن کے ملنے سے برطانوی آئین جو ہے وہ تشکیل پایا۔ گو کہ برطانوی آئین کو روایات زدہ یا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر تحریری اور روایات پہ مبنی آئین جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی روایات ہیں جو ان کے ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک قانون کی شکل اختیار کر گئیں اور ان کو قانون کا درجہ دے دیا گیا۔ تو وہ ساری روایات اور وہ سارے مسودات جو مختلف اوقات کے اندر برطانیہ کے اندر منظور کیے گئے اور بعد میں پھر اس کو قانون کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا گیا، ان تمام ماخذ کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں برطانوی آئین کے اندر رسم و رواج کی، برطانیہ کے آئین کا یہ سب سے پہلا ماخذ ہے۔ یہ ایسا ماخذ ہے کہ اس کو کسی قانون ساز ادارے نے پاس نہیں کیا۔ جس طرح جارج اول انگریزی سے ناواقف تھے تو اسی بنا پہ انہیں صدارت چھوڑنا پڑی، لیکن بعد میں یہ روایت بن گئی اور کوئی بھی ایسا صدر یا ایسا عہدیدار برطانوی کابینہ کا حصہ نہ بن سکا جو انگریزی زبان سے ناواقف۔ بارے میں اس طرح سے رقم دراز ہے، وہ کہتا ہے کہ برطانوی آئین ایسے مفاہمات کے ذریعے کام کرتا ہے جن کو کوئی متشکل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ یہ روایات تحریری شکل میں موجود نہیں ہیں، مگر پھر بھی برطانیہ کے آئین میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ڈاکٹر جیننگو کے مطابق روایات کو قانون کی خشک ہڈیوں پر گوشت جیسی اہمیت حاصل ہے۔ برطانیہ میں روایات اور رسم و رواج کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قانون کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ برطانوی آئین میں کابینہ کا نظام، اسپیکر کا اپنے انتخاب کے بعد جو ہے وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ دینا اور قانونی کارروائی کے دوران دارالامراء میں صرف قانون دان اراکین کا اجلاس میں بیٹھنا، یہ روایات کی چند مثالیں ہیں۔ برطانوی آئین کے دیگر ماخذ کی بات کریں تو رسم و رواج کے بعد جو دوسرا اہم ماخذ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے وہ عدالتی فیصلے ہیں۔ برطانوی آئین میں ان کا ایک خاص مقام ہے اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ آئین کا ماخذ تصور کیا جاتا ہے۔ ان فیصلوں میں ہاول کے مقدمے میں ججوں کی آزادی کی ضمانت، سومرسیٹ کے مقابلے میں غلامی کا خاتمے کا جو اعلان کیا گیا اور ایشلے کے مقابلے میں وائٹ کا جو مقدمہ تھا، ان تمام کیسز کے جو فیصلے ہیں ان کو آنے والے ادوار کے اندر باقاعدہ آئین کے ماخذ کے طور پر جو ہے وہ اہمیت دی گئی اور ان کو اس کا حصہ جو ہے وہ تصور کیا گیا۔ عدالتی فیصلوں کے بعد آئینی دستاویزات وہ اہم ماخذ ہیں جو برطانوی آئین کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ تصور کی جاتی ہیں۔ ان دستاویزات میں 1215 کے اندر منظور کیا جانے والا میگنا کارٹا کا بل، مسودہ حقوق 1689، درخواست حقوق 1628، قانون بندوبست 1701، اسکاٹ لینڈ 1707، پارلیمنٹ ایکٹ 1911، قانون اتحاد انگلستان وغیرہ، یہ وہ تمام دستاویزات ہیں جن کو آئین کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے کچھ بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ بھی آئین کے ماخذ کے طور پر اہم تصور کیے جاتے ہیں، جن میں اصلاحاتی قوانین،
جو مختلف ادوار کے اندر، جن میں 1832، 1867، 1884، 1918 اور 1949 میں منظور کیے گئے، یہ بھی آئین کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ہیسپس کا قانون جو 1948 میں منظور ہوا، عوامی نمائندگی کا قانون جو 1888 میں، مقامی حکومت کے قوانین جو 1894 اور 1929 میں اور 1933 میں منظور ہوئے، یہ بھی آئین کا حصہ ہیں۔ دیگر دستاویزات میں پارلیمانی اور میونسپل انتخاب کا قانون جو 1920 میں منظور ہوا، آزادی ہند کا قانون جو 1947 میں منظور ہوا، گورنمنٹ آف آئرلینڈ کا قانون جو 1926 میں، پبلک آرڈر ایکٹ جو 1936 میں منظور ہوا، یہ وہ تمام دستاویزات ہیں جن کو پارلیمنٹ نے منظور کیا، تو آنے والے ادوار کے اندر ان کو بھی برطانوی آئین کے ماخذ کی حیثیت جو ہے وہ دے دی گئی۔ برطانوی آئین کے ماخذ میں پارلیمنٹ کے قوانین کو اہم مقام حاصل ہے اور یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج تک بھی ان قوانین کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور انہی کی روشنی میں نئے قوانین ترتیب دیے جاتے ہیں۔ دیگر ماخذ کی بات کریں تو عوامی قوانین ایک اہم ماخذ کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں۔ عوامی قوانین سے مراد وہ اصول لیے جاتے ہیں جو کہ پرانے رسم و رواج کے ماخذ ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ ان کے بارے میں منرو لکھتا ہے کہ عوامی قانون پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون کی طرح عدالتوں کے فیصلوں کے ارتقاء کے لیے دائمی حیثیت رکھتے ہیں۔ برطانوی عدالتیں فیصلہ کرتے وقت عوامی قوانین کو ہر حال میں سامنے رکھتی ہیں اور فیصلہ کرتے ہوئے جو عوام کی آزادی کا محافظ تصور کی جاتی ہیں وہ انہی قوانین کی روشنی میں فیصلہ سرزد کرتی ہیں۔ اسی طرح اوگ ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ عام قوانین ان قانونی اصولوں اور روایات کا مجموعہ ہیں جو صدیوں سے جاری رہنے کی وجہ سے ناقابل تبدیل ہیں۔ اس کے علاوہ عوامی قانون کی تقرر کی آزادی، تنظیم سازی، فوجداری مقدمات میں جیوری سے فیصلے وغیرہ عام قوانین ہیں جو برطانوی آئین کے ماخذ کے طور پہ تصور کیے جاتے ہیں۔ شاہی اختیارات بھی برطانوی آئین کے ماخذ کے طور پہ اہم مقام رکھتے ہیں۔ شاہی اختیارات میں جنگ کا اعلان کرنا، معاہدہ کرنا، پارلیمنٹ کو معزول کرنا، مجرموں کو معافی دینا، یہ وہ سارے اختیارات ہیں جو تخت شاہی وزراء اور کابینہ کو تفویض کر دیتا ہے، اور یہ تمام اختیارات آئین کا ماخذ تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آئینی کتب جو ہیں وہ بھی برطانوی آئین کے ماخذ میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ برطانوی آئین کا ایک بڑا ماخذ آئینی کتب ہی کی بنیاد پہ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ یہ وہ آئینی کتب ہیں جو مختلف قانون دانوں نے قانون کی تشریح کے حوالے سے لکھی ہیں، تو ان کو بھی برطانوی آئین کا ماخذ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ان کتب میں سے ہم چند کی بات کریں تو ان میں ڈائسی کی کتاب لا آف دا کانسٹیٹیوشن، اسی طرح جو ہے وہ ہیج کی کتاب انگلش کانسٹیٹیوشن اور اینسن کی کتاب لا اینڈ کسٹم آف دا کانسٹیٹیوشن وغیرہ اہم ہیں۔ یہ وہ تمام ماخذ ہیں جن کے اشتراک سے برطانوی آئین جو ہے وہ تشکیل پایا، اور اسی آئین کو جو ہے وہ برطانوی نظام حکومت کو چلانے کے لیے آج تک جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔